خوش آمدید۔ آج ہم اردو ادب کے ایک بہت ہی اہم ناول انتظار حسین کے بستی پر بات کریں گے، اور یہ گفتگو محمد منتظر مہدی صاحب کی تحقیق پر مبنی ہے، جو دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے بانی ہیں۔ جی بالکل، بستی واقعی ایک خاص ناول ہے۔ صرف کہانی نہیں، یہ تقسیم، ہجرت، شناخت، ان سب پر ایک گہری نظر ڈالتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام بستی، مصنف انتظار حسین صاحب۔ ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انتظار حسین صاحب 1923 میں پیدا ہوئے، 2016 میں انتقال ہوا۔ اردو ادب کا بہت بڑا نام۔ انہیں کمال فن ایوارڈ ملا، ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا، اور ان کا نام تو نوبل انعام کی فہرست میں بھی شامل رہا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ اور بستی کب شائع ہوئی؟ یہ ناول 1979 میں شائع ہوا، اور اس کا شمار آپ کہہ لیں المیہ اور علامتی فکشن میں ہوتا ہے۔ مطلب سیدھی سادی کہانی نہیں ہے۔ علامتی فکشن، ٹھیک۔ اور اس کا پس منظر، یعنی کہانی کس زمانے اور کن حالات میں چلتی ہے؟ پس منظر بہت اہم ہے۔ تقسیم ہند ہے، پھر ہجرت کا وہ کربناک تجربہ، پاکستان کے وہ شروع کے سال، سماجی سیاسی اتھل پتھل، اور خاص طور پر مشرقی پاکستان کا بحران اور پھر اس کا انجام۔ اسے اکثر پاکستان کی تہذیبی تاریخ کا ایک اہم ادبی دستاویز بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہانی مرکزی کردار زکریا کا ہے، جو ہندوستان میں اپنی بستی، اپنا روپ نگر چھوڑ کر پاکستان آتا ہے۔ نئی امیدیں ہوں گی، ظاہر ہے، مگر کچھ ہوتا ہے پھر؟ ہاں بالکل، وہ امیدیں لے کر تو آتا ہے، لیکن یہاں اسے ایک بالکل مختلف حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاشرتی مایوسی ہے، لسانی تعصبات ہیں، سیاسی خلفشار۔ وہ ایک طرح سے کھوسا جاتا ہے۔ کھوسا جاتا ہے؟ کس طرح؟ مطلب اس کی یادیں، اس کے خواب، اس کے ڈر، وہ سب اسے ماضی کی طرف کھینچتے ہیں۔ انتظار حسین نے یہاں بہت خوبصورت علامتیں استعمال کی ہیں۔ درختوں کی جڑیں، اجڑی گلیاں، پرندے، یہ سب مل کر ایک اجتماعی دکھ کا احساس دلاتے ہیں۔ اور پھر وہ نقطہ عروج آتا ہے، سکوت ڈھاکہ کا واقعہ۔ جی ہاں، وہ واقعہ زکریا کے لیے ایک ذاتی سانحے کی طرح بن جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں ماضی کا دکھ یعنی روپ نگر کا چھوٹنا، اور حال کا دکھ یعنی مشرقی پاکستان کا الگ ہونا، یہ دونوں جیسے مل جاتے ہیں، اور ایک ایسی بستی کا تصور ابھرتا ہے جو اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ تو گویا صرف باہر کی بستی نہیں اجڑی، اندر کی بستی بھی۔ بالکل، بہت خوب کہا آپ نے۔ فرد کا دکھ اور اجتماعی المیہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اس ناول کے جو بنیادی موضوعات ہیں، ان پر تھوڑی بات کریں۔ ہجرت اور یاد ماضی تو ہیں ہی۔ جی، وہ تو مرکز میں ہیں۔ ہجرت کا درد، اپنی جڑوں سے کٹ جانے کا احساس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماضی کی ایک ایسی کشش ہے جو کردار کو حال میں جینے نہیں دیتی۔ پھر قومی سطح پر زوال کا احساس ہے، سیاسی عدم استحکام کا فرد پر کیا اثر ہوتا ہے، تہذیبی شکست، اور فرد کا اپنا وجودی کرب۔ وجودی کرب؟ ہاں، مطلب اپنی ذات، اپنی پہچان کے بارے میں سوالات، اور یہ دیکھنا کہ فرد کا دکھ کیسے اجتماعی المیے سے جڑا ہے، یہ بہت گہری بات ہے۔ اور انتظار حسین صاحب کا لکھنے کا انداز، وہ بھی تو بہت منفرد ہے۔ بالکل، ان کا اسلوب تو پہچانا جاتا ہے، علامتی ہے، شعری ہے، کہیں کہیں خوابناک سا لگتا ہے۔ وہ پرانی داستانوں، کتھاؤں کا رنگ استعمال کرتے ہیں، صوفیانہ استعارے بھی ملتے ہیں۔ زبان کیسی ہے؟ زبان بہت پر اثر ہے، جمالیاتی ہے، پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، بظاہر لگتا ہے کہ بیانیہ بکھرا ہوا ہے شاید، لیکن وہ بکھراؤ ہی دراصل اس ٹوٹ پھوٹ، اس انتشار کے تجربے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی انداز بیاں بھی کہانی کا حصہ ہے۔ جی بالکل، انداز بیاں خود معنی پیدا کر رہا ہے۔ بستی نے اردو ادب پر کیا اثر ڈالا؟ کیا اسے عالمی سطح پر بھی پہچان ملی؟ جی ہاں، اس نے تاریخ اور یادداشت کو ادب میں برتنے کے نئے طریقے سکھائے، علامت نگاری کو ایک نئی جہت دی، اسے عالمی سطح پر ایک ماڈرن کلاسک مانا جاتا ہے۔ بہت سی زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کریں کہ بستی صرف زکریا کی کہانی نہیں، یہ ہماری اجتماعی یادداشت کا، ہمارے ماضی کا ایک طرح سے آئینہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ بستیاں اجڑ بھی جائیں تو انسان اپنی جڑوں سے، اپنی یادوں سے کیسے جڑا رہتا ہے۔
بالکل، اور یہ قاری پر ایک گہرا کچھ اداس سا تاثر چھوڑتا ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی زخموں کو کیسے یاد رکھتے ہیں اور اس یاد سے ہمارے حال کی سمجھ کیسے بنتی ہے۔ کیا ماضی سے نکلنا ممکن ہے یا ضروری بھی ہے؟ یہ سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اگر کوئی یہ کتاب خریدنا چاہیں تو؟ جی، اس کے لیے 034922664647 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور کتاب یا اس سے متعلقہ مواد کو اگر کوئی مفت ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے؟ اس کے لیے knowledgewithmmm.blogspot.com ویب سائٹ وزٹ کی جا سکتی ہے، وہاں یہ سہولت موجود ہے۔ زبردست۔ اور یہ یاد دہانی بھی کروا دوں کہ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی صاحب، جو دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے بانی ہیں، ان کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کا بہت دلچسپ اور معلوماتی مواد شیئر کرتے رہتے ہیں۔ جی، اور ان کا ایک اور پلیٹ فارم بھی ہے، نالج ود MMM۔ ہاں بالکل، وہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپس بھی چلا رہے ہیں۔ نالج ود MMM اسٹار یہ پلیٹ فارم محمد منتظر مہدی صاحب کے زیر اہتمام ہے، جہاں معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ عمومی معلومات سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ، ٹیکنالوجی تک بہت سے موضوعات پر وہاں مواد ملتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر آپ علم کے شوقین ہیں یا کچھ نیا جاننا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم ضرور دیکھیں۔ نالج ود MMM کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔